بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کے احکام جاری ہیں، آج ہم ذکر کریں گے کہ باکرہ لڑکی کون ہے۔ وہ لڑکی جو شرعی طور پہ نکاح کے ساتھ اپنے عقد میں جاتی ہے، یعنی شوہر کے پاس جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ مباشرت ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلق قائم ہوتا ہے، دخول ہوتا ہے، اس وقت جا کے اس کا بیکر ختم ہوتا ہے، یعنی باکرہ سے وہ ختم ہو کے وہ پھر ثیب ہو جاتی ہے، یعنی ایک عربی کا لفظ ہے۔ تو باکرہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس نکاح میں نہیں جاتی، شرعی طور پہ دخول نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ لڑکی باکرہ رہتی ہے۔ وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، شرعاً دخول نہیں ہوا، شادی بھی ہو جائے دخول نہ ہو پھر بھی وہ باکرہ رہے گی۔ شادی ہوتی ہے، خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا ان کا معاملہ درست نہیں ہوتا نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، نکاح کے بعد یا رخصتی کے بعد، اور وہ جماع نہیں ہوتا، مباشرت نہیں ہوتی، دخول نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تب تک بھی وہ باکرہ ہی ہوتی ہے اور باکرہ کے حکم میں آتی ہے۔ باکرہ کے ساتھ عقد دائم و منقطع کے لیے والد یا دادا کی اجازت ضروری ہے۔ باکرہ لڑکی جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی دخول نہیں ہوا شرعی طور پہ، تو باپ اور دادا دونوں میں سے کسی ایک کی اجازت ضروری ہے اس لڑکی کی شادی کے لیے۔ باکرہ لڑکی کی شادی کے لیے باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے، چاہے وہ اپنے امور میں مستقل ہو۔ یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کافی طور پہ کہ وہ لڑکی جو اپنے امور میں مستقل ہے، یعنی خود کماتی ہے، اپنے نظام کو خود چلاتی ہے، والد سے کچھ نہیں لیتی، دادا سے کچھ نہیں لیتی، اپنا نظام خود چلاتی ہے، کیا پھر بھی اسے اجازت کی ضرورت ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ آیت اللہ سید علی سستانی اور دیگر اکثر مراجع عظام کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کے والد کی اجازت یا دادا کی اجازت ضروری ہے احتیاطاً۔ بعض مراجع عظام اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے امور میں مستقل ہے، اپنا نظام خود چلا رہی ہے، تو پھر اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے کسی بھی مرد کے ساتھ۔ وہ صورتیں جن میں اجازت ساقط ہے، چند صورتیں ایسی ہیں کہ باکرہ لڑکی کی بھی اجازت ساقط ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے امور میں مستقل ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر والد فوت ہو گیا ہے، دادا فوت ہو گیا، کوئی نہیں ہے والد اور دادا میں سے، تو پھر وہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ والد یا دادا علیحدہ ہو گئے ہیں، لڑکی کو، اس کی والدہ کو، یعنی اپنی فیملی کو چھوڑ چکے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، کوئی اور ان کی کفالت کر رہا ہے، تو پھر بھی اجازت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی ان کی قطع تعلق ہی ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ اپنی بچی کو اپنی بچی نہیں سمجھتا، نہ حق دیتا ہے، نہ والد اپنے آپ کو اس کا والد کہتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر والد فوت ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ عقل نہیں رکھتا، اسی طرح دادا بھی نہیں ہے، تو والد دادا کے بغیر، یعنی اگر وہ خدا نخواستہ مجنون ہے، تو پھر بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھاگ کر شادی کرنے والے متوجہ ہوں، جو لڑکے لڑکیاں، کیونکہ لڑکے کے لیے والد کی یا دادا کی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے اپنے نظام میں اپنے آپ کو سیٹلڈ کیے ہوئے ہے، کماتا ہے نہیں کماتا، بالغ ہو گیا ہے، پھر والد کی یا دادا کی اجازت ضرورت نہیں ہے۔ لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے ضروری ہے ہر صورت میں کہ وہ والد یا دادا اجازت دے، جو صورتیں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جو لڑکا اپنی اور والدین کی عزت تو ختم کرتا ہے، لیکن لڑکی کی اور لڑکی کے والدین کی بھی عزت کو ختم کرتا ہے، اور لڑکی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کر جاتی ہے، والدین کی عزت کو رون دیتی ہے پیروں تلے، اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو اس نے یہ غلط قدم اٹھایا، دوسرا اس کا نکاح بھی درست نہیں ہے، کیونکہ والد اور دادا کی اجازت ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر جو آپ لوگوں نے نکل کے عقد کیا ہے، اس عقد کی کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جتنا عرصہ بھی جو نکل کے لڑکا لڑکی رہتے ہیں باہر، وہ حرام کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات ساری زندگی وہ ذلیل تو ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنا گھر بسا بھی لیتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی جائز نہیں ہیں، اور آخرت تک
تک کے لیے ان کے لیے یہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، عزتوں کو بھی، والدین کی عزتوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ نوجوان نسل اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرے، کیونکہ کافی ایسی روایات ہیں کہ الصلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کا پابند کریں، واجبات کا پابند کریں۔ جب انسان دین کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ برائیاں، بے حیائیاں، یہ چیزیں انسان سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شیطان کا غلبہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گزارش ہے یہ نوجوانوں سے کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو آپ کو وقتی طور پہ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، لیکن اپنے لیے اور والدین کے لیے ساری زندگی پشیمانی کا اور عذاب کا باعث بنے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔